کرنے کے لیے جو چیز چاہیے اس کے بارے میں تو حکم قرآن میں 103 بار آیا ہے، اور وہ حکم ہے صبر کا۔ یہ آپ کی انفارمیشن کے لیے قرآن میں صبر کا حکم 103 بار آیا ہے، اور صبر پہ کیونکہ میرے لیکچر بے شمار ہیں، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ صبر کا مطلب یہ ہے آنے والے تکلیف کے معنی کو اصل میں سمجھنا صبر ہے۔ جس طرح بہت بڑا نظارہ آپ کے سامنے ہو اور آپ اسے ایک دم آپ کو دکھایا جائے اور کہا جائے کیا ہے، تو آپ کہیں گے نہیں تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجئے، میں جاننا چاہتا ہوں یہ کیا ہے۔ آپ میں سے کسی کو گاڑی میں بٹھا کے لاہور شاہی قلعہ کے ان اور آؤٹ کر دیا جائے، جسٹ انٹر اینڈ ایگزٹ، یا یہ پاس بچپن سے میں آتا رہا عجائب گھر میں، اس میوزیم میں اگر ان اور آؤٹ کیا جائے اور آپ کو کہا جائے کیا تھا، تو کیا جواب ہوگا آپ کا؟ آپ کہیں گے تھوڑا سا مجھے انتظار وقت دیجئے، میں جاننا چاہتا ہوں یہاں کیا کیا ہے۔ حضور والا زندگی میں کتنے واقعات اور کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو فوراً سمجھنا بڑا کیا ہے مشکل۔ لہٰذا قرآن یعنی اللہ کہتا ہے جس نے صبر کیا، اب اس کے لیے کیا کہہ رہا ہے، کنڈیشن ذرا سنیے گا۔ وہ سب سے بڑی بشارت 103 بار میں سب سے بڑی خوشخبری ایک دیتا ہے، وہ خوشخبری کیا ہے؟ اگر تم نے صبر کیا تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ حضور والا میں آپ سے یہ جملہ، کیونکہ آپ ٹاؤن ہال میں بیٹھے ہیں جو کہ بنا تھا آج سے تقریباً 125 سال پہلے، تو میں ایسی میری عادت ہے میں کہیں جاؤں تو میں اس کی ہسٹری نکال لیتا ہوں چیزوں کی۔ پچھلے دن میرا گورنمنٹ کالج میں ایک لیکچر تھا اقبال اور کشمیر پہ، مجھے وائس چانسلر کہنے لگے کہ آج 4 ایسی باتیں تھیں جو میرے لیے نہیں تھیں۔ اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اقبال کو بین کیا گیا تھا، وہ کشمیر نہیں جا سکتے تھے، بڑے کم لوگوں کو پتہ ہے۔ یعنی کشمیر کے مسائل یہ کوئی 70-74 سال پرانے نہیں ہیں، پہلے سے پرابلمس چل رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں بالکل میرے لیے نئی بات ہے۔ تو میں نے کہا اقبال کی آخر تک کیفیت، انتقال تک کیفیت یہ تھی، اقبال فرماتے تھے کہ میں بالکل اسی حالت میں ہوں جیسے جنت سے آدم نکلا تھا، اور اس کی سب سے بڑی تمنا آج یہ ہے کہ وہ جنت میں واپس جائے۔ تو میرے بڑے بوڑھے کہیں کشمیر سے آئے، اور آج میری خواہش یہ ہے کہ میں واپس کشمیر کو جا کے دیکھوں۔ اقبال کا یہ کہنا تھا، ایک نئی انفارمیشن۔ تو میں ٹاؤن ہال کو جب ڈھونڈ رہا تھا، میں نے کوئی لاہور کی ہسٹری تھوڑی بہت پڑھی ہوگی، آپ جتنی نہیں پڑھی ہوگی لیکن تھوڑی بہت کوشش کی ہوگی، مجھے لاہور سے عشق ہے، میں اس کو اپنا وطن کہتا ہوں، اس شہر کو۔ میری برتھ تو گجرات کی ہے، لیکن بقول واصف علی واصف صاحب کے جس شہر میں آپ دفن ہونا چاہتے ہیں وہ وطن ہوتا ہے۔ تو اس شہر کے ساتھ میری تمنا یہ ہے کہ میں دنیا سے جاؤں تو اسی شہر کے کسی قبرستان میں دفن ہو جاؤں، اس شہر سے میری محبت یہ ہے۔ حضور والا یہ ٹاؤن ہال بنا تھا 1887 میں، اور اس کو بنانے والے سر چارلس ایچسن تھے۔ یہ جب تقریب رکھی گئی تو اس کا پہلا نام جو تھا وہ جوبلی ٹاؤن ہال تھا، وکٹورین جوبلی ٹاؤن ہال۔ یہ بعد میں پھر ٹاؤن ہال وقت کے ساتھ سارا بنا۔ تو میں چیزوں کی ہسٹری نکالتا رہتا ہوں، ایسی ڈھونڈتا رہتا ہوں، تلاش کرتا رہتا ہوں۔ صبر ایک ایسی چیز ہے، اس پہ میرا کامل یقین ہے کہ اگر کسی کی بھی زندگی میں ہے، یہ سنیے گا جملہ بڑا امپورٹنٹ، ایک ڈپٹی کمشنر کے عملے میں موجود چائے بنانے والا جو چائے اچھی بناتا ہے، اور ڈی سی صاحب اس کی تعریف کرتے ہیں، یار چائے تو بنائیں، کافی تو بنائیں، وہی کافی بنا کے لاؤ جو میرے لیے کل بنائی تھی۔ اس کا ایک اعتماد ایسا ہے، اس کو یقین ہے کہ ڈپٹی کمشنر کی نظروں میں ہوں، اور خدا نہ خواستہ اگر مجھے لاہور میں کوئی کام پڑ جاتا ہے تو میں بڑے آرام اطمینان سے جا کے ڈی سی صاحب کو اگر عرضی پیش کروں گا تو اس کا نتیجہ یہ ٹھہرے گا میرا کام ہو جائے گا۔ حالانکہ اس کا سٹیک پہ اس نے صرف اور صرف وہ چیز جو انویسٹ کی ہے وہ چائے بنانا ہے۔ حضور والا اللہ کہہ رہا ہے جو کائنات ساری طاقتوں کا مالک ہے، اگر تم نے صبر کیا، کنڈیشن ہے اگر تم نے صبر کیا تو نتیجہ یہ ہے میں تمہارے ساتھ۔ حضور والا جسٹ ڈپٹی کمشنر کی گڈ بک میں آپ ہیں تو آپ کا کانفیڈنس کیا ہے؟ آپ کمشنر کی گڈ بک میں آپ کا کانفیڈنس کیا ہے؟ آپ چیف منسٹر کی گڈ بک میں آپ کا کانفیڈنس کیا ہے؟ آپ پرائم منسٹر کی گڈ بک میں آپ کا کانفیڈنس کیا ہے؟ آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے، دنیا کے سب سے طاقتور ملک امریکہ کے پریزیڈنٹ کی گڈ بک میں آپ کا کانفیڈنس کیا ہے؟ سب کو نیچے کر دیجئے، وہ کہتا ہے میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، ازل سے بادشاہ ہوں، ابد تک بادشاہ ہوں، جب کوئی نہیں تھا میں تھا، اور جب کوئی نہیں ہوگا میں ہوں گا۔ وہ کہہ رہا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں جس نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ اب یہاں کلوز، میں اپنے موضوع کی طرف تیزی کے ساتھ جاؤں گا۔ حضور والا دنیا میں ہر ممکنہ پرابلم
کا سولوشن ڈھونڈا جا رہا ہے۔ دنیا میں ایک بہت بڑا پرابلم ماضی میں کبھی وہ پرابلم تھا کہ اگر لوگ زیادہ ہیں تو بات کیسے کرنی، انہوں نے یہ بنا لیا جی، اس کو ساؤنڈ میگنیفائر کہتے ہیں، ساؤنڈ سسٹم کہتے ہیں۔ یہ آواز کو جو میں آہستہ بول رہا ہوں، اگر میں اس کے بغیر بولوں، جسٹ دیکھیے میں آف کرتا ہوں، اس کو چھوڑ دیتا ہوں تو میری آواز کم جائے گی، میں اس کو آن کرتا ہوں تو یہ انشور کرتا ہے کہ میری آواز آخر تک جائے۔ یہ ایک پرابلم تھا جس کا سولوشن ہمیں مل گیا۔ دنیا میں پرابلم تھا، گرمی آتی تھی، بہت گرمی لگتی تھی، ہیومیڈیٹی بڑھ جاتی تھی، اے سی آ گیا جی، دنیا میں پنکھا ایجاد ہو گیا۔ دنیا میں لکھنا پرابلم تھا، ابتدا کے لوگ پتھروں پہ اور پہاڑوں پہ اور جگہ جگہ کھرچ کے لکھتے رہے۔ ابتدا کی جیومیٹری اگر آپ نے پڑھا ہو تو اس کو ڈرا کرنے کے لیے پیپرز نہیں تھے، جیومیٹری کو سمجھنے کے لیے جیومیٹری تھی، کیونکہ اسے زمین پہ ہی ہم نقش بناتے تھے اور اندازہ لگاتے تھے کہ دنیا کیسی ہے، کائنات کیسی ہے۔ آج تو 3D ہوگی نا، آج تو آپ کے موبائل فون میں کمپیوٹر ہے۔ دنیا کا ہر ممکنہ پرابلم، اس پرابلم کو ایڈریس کیا گیا۔ مثلا طاعون سے لوگ مر جاتے تھے، یہ کووڈ آیا 2-2.5 سال پہلے، طوفان آ گیا، ماسک آ گئے، ہاتھ صاف کرنے کے لیے کیا کچھ آیا، ایون کہ ویکسینیشن آ گئی، آپ سب نے میں نے لگوائی ہوئی۔ دنیا میں جتنے ممکنہ پرابلم ہیں ان ممکنہ پرابلمز کے حل ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ دنیا میں ایک ریسرچر تھا، اس ریسرچر کا نام تھا، یہ آپ سب نے آپ گھر جانا ہے اور اپنے بچوں کو کہنا ہے وہ سرچ کریں، اس کا نام تھا جم کالنز۔ جم کالنز نے ایک پرابلم دیکھی، وہ پرابلم یہ تھی، اس نے دیکھا کہ دنیا میں بعض ادارے، بعض ملک، بعض جگہیں وہ سیچوریٹ ہو جاتی ہیں۔ یعنی کبھی وہ دنیا کہتی ہے جناب ہم پاکستان سے قرضے لیتے تھے، کبھی ہماری ایئر لائن سے دنیا سیکھتی تھی، کبھی ہم ہیومن ریسورس جرمنی کو دیتے تھے، کبھی ٹیکنیکل ٹیمز ہماری جا کے دنیا کو سپورٹ کاری ہوتی تھی، کبھی ہم ایڈوائزر ہوتے تھے دنیا کے، اور آج ہماری حالت ذرا دیکھ لیجئے کیا ہے۔ ریسرچر جم کالنز نے اداروں پہ جا کے ریسرچ کی، لوگوں پہ ریسرچ کی، آخر کار ادارے سیچوریٹ ہو کے زوال کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، جو بھی چیز ارتقاء کو چھوڑ دیتی ہے، ایوولوشن کے پروسیس کو چھوڑ دیتی ہے، اس کو زوال کی طرف جانا ہوتا ہے۔ یہ باڈی میں جو سیلز ہیں، ان سیلز کے اندر کروموسومز، ان کروموسومز کو اگر میں ایسے کر کے دکھاؤں آپ کو تو یہ کروموسوم ہے، اس کروموسوم کی جو ٹپ ہے اوپر، اس کے اوپر جو ایک پراپر نپل ہے جو کورڈ ہوتی ہے، عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے، سائنس کہتی ہے، اور آخر کار جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، آپ یہ جتنے لوگ جن کے ہاتھوں پہ جھریاں آ گئی ہیں، بوڑھے ہونے لگ پڑے ہیں، وہ کروموسومز کے نپل آخر کار اتنے ختم ہو جاتے ہیں کہ اس جسم کو پھر کیا چاہیے ہوتی ہے؟ صرف ایک چیز، وہ کیا ہے؟ موت، مر جانا ہوتا ہے۔ انہوں نے یہاں تک ڈھونڈا، وہ لوگ جو ریگولر واک کرتے ہیں وہ دیر سے بوڑھے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ جسم حرکت میں رہے تو سلامت رہتا ہے، یہ کوشش کرتا رہے، یہ سٹرگل کرتا رہے، یہ ایفرٹ کرتا رہے، اس کی بلڈ سرکولیشن ٹھیک رہے، اس کے پارٹس باڈی کے سارے حرکت میں رہے تو ٹھیک رہتا ہے۔ اب آپ جم کالنز کی طرف آئیں، جب اس نے ریسرچ کی تو اس کے پاس ٹیم کے لوگ تھے صرف 21 لوگوں کو پکڑا، اداروں پہ جا کے ریسرچ کرنی شروع کی۔ اسے ایک جملہ اسے ملا جی، جملہ میں اکثر کہتا ہوں یہ بلینز آف روپیز کا جملہ۔ اس نے کہا ہر وہ چیز جو گریٹ ہے، سنیے گا، ہر وہ چیز جو گریٹ ہے اگر وہ ایفرٹ کر کے اگلے مقام کو طے نہیں کرتی تو وہ گریٹ نہیں رہتی، گڈ ہو جاتی ہے۔ پھر وہ گڈ نہیں رہتی، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ یعنی ہم واو دیکھ کے کہے کمال ہو گیا جی، اگر وہ اپ گریڈ نہیں ہوگی تو کیا کریں گے اس کو؟ وہ گریڈ سے کہاں آئے گی؟ گڈ، پھر گڈ سے کہاں جائے گی؟ زوال۔ مسلمانوں کے عروج و زوال کو آپ 8ویں کلاس کے مطالعہ پاکستان میں پڑھتے ہیں، پھر میٹرک میں پڑھتے ہیں، پھر انٹر میں پڑھتے ہیں، پھر آپ مقابلے کے امتحان میں جب مسلم ہسٹری پڑھتے ہیں تو اس میں بھی کہیں مینشن ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے عروج و زوال کیا تھے۔ آپ کو میں سب سے بڑی وجہ بتا دوں، جب بھی کبھی قوم پہ زوال آئے گا، جب بھی کبھی فرد پہ زوال آئے گا، جب بھی کبھی کسی شخص پہ زوال آئے گا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوگی اس نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا چھوڑ دیا۔ ورڈ کیا ہے؟ یہ 13 فون ہے، دنیا میں 14 آ چکا ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں آج سے 15 سال بعد یہ کہاں ہونا ہے؟ یہ کچرے کے ڈھیر میں ہونا ہے یا میوزیمز میں ہونا ہے؟ آج میں نے وہ فون بھی جیب میں رکھا ہوا ہے شاہ صاحب جو میں یونیورسٹی میں لے کر گیا تھا، شاید کسی کے پاس ہو۔ یہ کہاں ہے؟ آج مل جاتا ہے ہال روڈ سے، لیکن آپ اس کے ذریعے ایسے کر کے
سیلفی نہیں کھینچ سکتے. آپ میں سے کئی ایسے مہربان ہوں گے جن کو یہ مکمل استعمال بھی نہیں کرنا آتا. اگر پہلا آئی فون آتا اور یہ کافی ہوتا تو آج 14 نہ آتا. اگر یہ پہلا فون، اس سے پہلے کے فون کو پتہ ہم کیا کہتے تھے بتائیں؟ اٹ سیٹ. اس کا سائز تھا اتنا بڑا، اینٹ جتنا. تو جو ہم نے اپنے سے پہلے فون دیکھے، جب یعنی یہ بھی نہیں آئے تھے، تو وہ فون کا سائز کیا تھا؟ اپ گریڈ ہوا، یہ آ گیا. ہم حیران تھے پہلی بار یہ دیکھ کے، یار جس کا انٹینا نہیں ہے، جس کی 3 دن چارجنگ چلتی ہے، جس میں کتنے میسج آ جاتے ہیں، جو کیری کرنا بڑا آسان ہے، جو گرے تو ٹوٹتا نہیں ہے. لیکن آج یہ رکھنا کیا ہے؟ شاید حماقت ہے. آج کی ضرورت یہ ہے. اس سے اگلا 14 ہے. جم کولنز نے ڈھونڈا وہ ملک، وہ معاشرے، وہ ادارے زوال کا شکار ہو جاتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ کیا نہیں کرتے؟ ورڈ بولیں، اپ گریڈ نہیں کرتے، جو اپنے آپ کو بدلتے نہیں ہیں. اس بات کو، جم کولنز کی بات کو ہمارے مرشد علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ثبات ایک تغیر میں ہے زمانے. There is only one thing is constant. The one constant thing is change. دنیا میں صرف ایک چیز ایسی ہے جو رک گئی، اور وہ رکی نہیں اصل میں. وہ کیا ہے؟ وہ چینج ہے. چینج ہوتا جا رہا ہے. اس ٹاؤن ہال کو بنانے والے اگر سارے مل کے واپس اس کمرے میں آ جائیں، ایک تو یہ ہوگا ہماری دوڑیں لگ جائیں گی، دوسرا یقین کیجئے وہ حیران ہو جائیں گے. وہ کہیں گے اے سی کب دریافت ہو، یہ مائک کب آ گیا، یہ لاہور نیوز کہاں سے آ گیا، یہ سیل فون کہاں سے آ گیا. وہ مجھے کہیں گے شاہ جی تسی کتھوں آ گئے. وہ سب کو ہم کہیں گے یار ہم تھے یہاں پر. یہ جو تصویریں ادھر سے شروع کر لیں، کہاں چلے گئے سارے؟ وقت بدلتا گیا بدلتا گیا. حضور والا یہ لکھ لیجئے گا کہیں نہ کہیں، یہ آج کی تاریخ، آج سے 100 سال بعد اسی لاہور کے قبرستان، 100 سال تو بہت ٹائم، کچھ سالوں بعد 20 30 40 50 سال ہمیں دعائیں تو ملتی ہیں، مائیں کہتی ہیں اللہ تو 100 سال جئیں 1000 سال. پریکٹیکلی ایسے نہیں ہوتا. حضور والا آج سے 100 سال بعد اسی میانی صاحب انہی قبرستانوں میں کسی قبر کی تختی پہ آپ کا اور میرا نام لکھا ہو. شاید وہ تختی بھی نہ ہوتا، شاید وہ قبر بھی نہ ہو، شاید کو کہے کہ ہمارا کوئی پردادا جو تھا وہ ٹاؤن ہال میں ہوتا تھا. جیسے ان کے اگر پڑپوتے آ جائیں تو وہ کیا کہیں گے؟ 100 سال پہلے میرا پردادا جو تھا وہ ادھر ہی کہیں ہوتا تھا. حضور والا جم کولنز کا کہنا یہ ہے، اب یہ جملہ سب سے امپورٹنٹ، معاشرے وہ ترقی کرتے ہیں جہاں لوگوں کی سوچ اپ گریڈ ہوتی ہے. ان کے شاید سڑکوں کے سائز، پلوں کے سائز، گاڑیوں کے سائز بڑے نہیں ہوتے، ان کی سب سے پہلے سوچ بڑی ہو جاتی ہے. اور اسی بات کو اقبال اپنے شعر میں کہہ دیتے ہیں کہ جو نیا جہان ہے، جو نیا زمانہ ہے، یقین کیجئے پلوں سے، سڑکوں سے، سریے سے، اینٹ سے نہیں بنتا. اقبال کا ایمان ہے اس بات پہ، اور میرا بھی یقین ہے، ایمان کی حد تک یقین. کیا اقبال کہتا ہے؟ نیا جہان نئے افکار سے ہوتا ہے، نئی سوچ سے بنتا ہے. گھر کے سائز کا بدل جانا، گاڑی کے سائز کا بدل جانا، سیل فون کا چینج ہو جانا، کپڑے اچھے ہو جانا، یہ بدلاؤ نہیں ہے. سوچ کا بدلاؤ. بندے کا باطن نہ بدلے. امام علی نہج البلاغہ آپ فرماتے ہیں تم اپنے باطن کو خوبصورت کر لو. حکم دے رہے ہیں باطن کو خوبصورت کر لو، اللہ تمہارے ظاہر کو خود ہی خوبصورت بنا دے گا. ہم ساری زندگی زور لگا دیتے ہیں کریڈ دی اسی بول آنی ہے، مائیکل کور دے جوتے پاڑے نے، مہنگے برانڈز پہننے ہیں. اور یار اندر کی بدبو کو کیسے ختم کرو؟ جس کو بلے شاہ نے کہا ہے کہ تم جا کے اگر نہا کے پاک ہونا ہے تو ڈڈو مچھی تم سے بہتر ہے. اپنے اندر کی کمینگی کو کیسے ختم کرو گے؟ اس بے حیائی کو کیسے ختم کرو گے جو اندر پڑی ہوئی ہے؟ اس کالے پن کو کیسے ختم کرو گے جس پہ پردے پڑے؟ وہ کالا پن میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر بچوں کو پتہ لگ جائے وہ جنازہ نہ ہمارا پڑے. تو سوچ بدلتی ہے تو ملک بدلتا ہے، سوچ بدلتی ہے تو معاشرہ بدلتا ہے. آپ سب سے بڑی نیکی آج سے کریں، یقین کریں، صرف سوچ بدلیں. عرب میں کیا ہوا؟ کائنات کا سب سے بہترین انسان میرا نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی ذات گرامی، جن کے قدموں کی خاک پہ بھی میں نثار، میرے والدین نثار، میری اولاد نثار. حضور کی ذات گرامی کا سب سے بڑا معجزہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آج. وہ کیا ہے؟ حضور کی ذات گرامی نے واصف صاحب کے بقول اس اللہ کو منوایا جس کو دکھایا نہیں. کیسے؟ صادق امینوں کے، یعنی سچ اتنا تھا، ایمانداری اتنی تھی
کہ کہا کہ اگر میں پہاڑ کے پیچھے کوں لشکر ہے. آپ جانتے ہیں اس وقت ابو جہل نے کیا کیا تھا؟ اس کی تلوار نکل آئی تھی. اس نے کہا آپ کہہ رہے ہیں ہم تلواریں نکال لیتے ہیں, حکم کیجئے اڑا دیں گے جا کے. کہ نہیں جی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور اسے پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے, ہمیں مطلب نہیں پتا. ہم رسمن باپ مسلمان تھا, بیٹا مسلمان ہے, پوتا مسلمان ہے, نسل چلی جا رہی ہے. اس کو پتا تھا اس کا مطلب کیا ہے. اس کو پتا تھا لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ نہ طاقت کسی افسر کی ہے, نہ طاقت کسی سیاستدان کی ہے, نہ طاقت اقتدار کی ہے, طاقت صرف اللہ کی. آپ معبود کا مطلب جانتے ہیں؟ جس کو جی حضوری کرتے ہیں, جس کو آگے کہتے ہیں باس, آج تے بڑے سونے لگ رہے. لاشعوری طور پہ کہیں شرک ہو رہا ہوتا ہے. آپ اس لیے ضرور کہیں کوئی کریڈیبل ہے, کوئی با کردار ہے, کوئی ڈیلیور کرنے والا ہے, لیکن خدا کی قسم اگر آپ میں یہ ڈر ہے, یہ ڈر پایا جاتا ہے کہ یہ مجھے معطل کر دے گا اس لیے آپ اس کو سر کر رہے ہیں, تو آپ شرک کر رہے ہیں. اگر آپ اس کے آگے پیچھے ہو رہے ہیں اس لیے ہو رہے ہیں کہ میرا رزق نہ روک دے. باس نے ڈکار مارا اور آپ کہتے ہیں مرشد واہ سبحان اللہ. یار آپ کو پتہ نہیں لگ رہا آپ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں. آپ میں اتنی جرت نہیں ہے غلطی کو غلط کہہ سکیں. یار ایمان کا کم ترین درجہ یہ ہے, ہاتھ سے نہیں روک سکتے نہ روکیں, زبان سے نہیں روک سکتے نہ روکیں, اور دل میں تو برا جانے. آپ کے دل میں کم از کم یہ ہو یار یہ غلط ہو رہا ہے, نفرت تو کریں. آپ جانتے ہیں کیوں ہے؟ اس کی وجہ ایک روحانیت کا راز ہے. یہ حدیث کے پیچھے بہت بڑی نفسیات ہے. جا کے پڑھیے کتاب نبی مکرم بحیثیت ماہر نفسیات صلی اللہ علیہ وسلم. 1989 میں پریزیڈنشل ایوارڈ ملا ہوا اس کتاب کو. یہ الفیصل سے مل جائے گی آپ کو اردو بازار میں, جا کے پڑھیے. جب آپ گناہ سے نفرت کرتے ہیں اس وقت دل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. آپ گناہ سے نفرت نہیں کرتے, سراتے واہ جی واہ اندر ہی اندر کیا تسی سر دل دا دروازہ گناہ داخل ہو گیا. خواہش کا دل میں داخل ہونا گناہ ہے. ایسی خواہش کا جو پوری ابھی نہیں ہوئی, اس نے آ کے نیت خراب کر دیا, گناہ ہو چکا ہے. یعنی وہ شخص گناہ میں اتنا ہی شامل ہے جس نے گناہ کو کیا کیا ہے, اپریشیٹ. بقول واصف علی واصف کی ایسی شخص کی تعریف نہ کرنا جس کی عاقبت پسند نہیں ہے. کیوں علی بن عثمان الحجویر کو اصل بادشاہ مانتے ہیں آپ لاہور کا؟ کیوں مانتے ہیں؟ 970 سال گزر گئے ہیں. مورخ لکھتے ہیں کہ یہ لاہور کا بادشاہ جب لاہور میں داخل ہوا تھا پاؤں میں جوتی نہیں تھی. اصل بادشاہ تب آیا تھا. کتنے بادشاہ آئے کتنے چلے گئے. جا کے ڈھونڈے بادشاہوں کی قبریں اور جائیں وہاں پر جا کے دیکھ لیں. 24 گھنٹے قرآن پڑھا جا رہا ہے. جس نے اللہ سے محبت کی باقی وہ ہو گیا, جس نے دنیا سے محبت کی فنا ہو گیا. تو سر یہ نبی رسول پیغمبروں نے سوچ بدلی ہے, باطن پہ کام کیا, پہرے دار بنایا لوگوں کو. اپنے دل کا پہرا دو, اپنی خواہش کا پہرا دو, اپنے نفس کو پہرا دو, کہیں نفس کے غلام نہ ہو جانا. تو آج دنیا ریسرچ کر کے کہہ رہی ہے, جم کالنز جیسے بندے, کہ جو معاشرے, جو لوگ اپ گریڈ نہیں ہوتے, سوچ کو نہیں بدلتے, وہ پیچھے چلے جاتے. جاپان نے کیا غلطی کی؟ اڑا رہا, جنگیں کرتا رہا, ہیروشیما ناگاساکی ہو گیا. آخرکار انہیں ایک کام کرنا پڑا. اتنی بڑی تباہی کے بعد, اتنی بڑی تباہی کے بعد ان کا جی سوچ بدلتے ہیں. ہم سرنڈر کرتے ہیں, ہم ایجوکیشن پہ کام کریں گے. اور ایجوکیشن کا مطلب کیا؟ سوچ بدلیں گے, نظریہ بدلیں گے, عادتیں اچھی دیں گے. آج جاپان کا 3 سال کا بچہ جب اسکول جانا شروع کرتا ہے تو اس کو 1 دونی 2 دونی 4 نہیں پڑھایا جاتا. اس کو پڑھایا جاتا ہے اشارے کا احترام کرنا ہے. اس کو پڑھایا جاتا ہے درختوں کے پتے اٹھا کے کوڑا دان میں ڈالنے. اس کو پڑھایا جاتا ہے کہ گاڑی میں سے چیز باہر نہیں پھینکنی. سر ہمارے پڑھے لکھے جاہل ہیں, موٹر وے سے یقین کریں میں نے جاتے دیکھا ہے, شیشہ کھول کے شاپر باہر پھینک دیتے. یہ حالت ہے. اشارہ بند ہوتا ہے. یار یہ لاہور شہر میں پورا دن جا کے دیکھ لیں, ہر کوئی لگا ہے جناب میں نے پتہ نہیں کوئی جا کے چاند فتح کرنا ہے. مجھے لگتا ہے سب نے پاکستان بننا ہے, ہر کوئی اشارہ توڑی جا رہا ہے اور آگے جا کے کچھ بھی نہیں کرنا. یار کس طرح چکر میں پڑ گئے ہم. برداشت ختم ہوگی, اس معاشرے کی کرٹیکل تھنکنگ ختم ہوگی. وہ شعور جو اللہ کو پسند ہے اپنے مومن کا, اپنے بندے کا, وہ ہے ہی نہیں. جذباتی سارے ایک طرف لگ جائیں گے, سارے ادھر لگ جائیں گے. اور آخری لیسن میں آپ کو جم کالنز کا بتا دوں. جم کالنز کہتا ہے کہ معاشرے ترقی کرتے ہیں, یہ جملہ بڑا اہم ہے, لیڈرز کی وجہ سے. میں آپ کو اگلا چیلنج بتا رہا ہوں. صحت کے بعد اگلا پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے, ہمارے پاس آپشنز ہی کوئی نہیں ہے.
اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہیے کہ آپشنز ہیں؟ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہم نے اپنے بچوں کو لیڈرز بنایا ہی نہیں. ہم کہتے ہیں پتر نوکری کر, مقابلے کا امتحان پاس کر, جج لگ, سیف جاب کر, کوئی امریکہ کا ویزا. 80% بچہ پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے. سروے کنڈکٹ ہوئے, 4000 پی ایچ ڈی اس ملک میں بے روزگار پھر رہا ہے اس وقت. اور نوکریوں کا مسئلہ اپنی جگہ پہ, ان کی کمپیٹنسی چیک کریں, ان کو کھ نہیں آتا. ان کا کبھی امتحان لے کے دیکھیں, آپ ان کے ساتھ آدھا گھنٹہ نہیں گزار سکتے. علم والے کے ساتھ تو دن گزر جائے پتہ نہیں لگتا, آدھا گھنٹہ گزارنا پڑ جائے آپ کو لگ پتہ جائے گا. اس کی پی ایچ ڈی نے اس میں کچھ بدلاؤ پیدا نہیں کیا. تو حضور والا آج ضرورت ہے سوچ بدلنے کی. اور جم کالنز کی یہ جو بات, آخری بات کہہ کے میں کلوزنگ کی طرف جاؤں گا, وہ کہتا ہے کہ جی سب سے بڑا چیلنج کسی بھی معاشرے, کسی بھی سوسائٹی کا سب سے بڑا چیلنج وہ یہ ہے کہ وہاں پر جب کرائسس آتا ہے تو اس معاشرے میں لیڈر ختم ہو جاتے ہیں. آپ کا آزادی کا مسئلہ کوئی ایک دن کا مسئلہ نہیں تھا, آپ کا آزادی کا مسئلہ سالوں کا مسئلہ تھا, سینچریز کا پرابلم تھا. کیا 2 قومی نظریہ ایک دن میں بنا تھا؟ نہیں. 2 قومی نظریے کے بارے میں کہتے ہیں اس دن بنا تھا جس دن محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا تھا. 2 قومی نظریہ اس دن بنا تھا. واصف صاحب فرماتے ہیں کہ پاکستان اس دن بن گیا تھا جس دن بابا فرید نے پاک پتن اجودن میں پہلا بندہ مسلمان کیا تھا. پہلا بندہ جس دن اجودن میں مسلمان ہوا تھا اس دن پاکستان بننا شروع ہو گیا تھا. یہ سینچریز کا مسئلہ تھا. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں پاکستان فوری طور پہ ہم سارے مسئلے نہیں حل کر سکتے. خدا کے لیے اتنا تو بیدار ہو جائیں, شاید ہمارے پڑپوتے پوتے کہیں کہ انہوں نے کوئی قربانی دی تھی اور یہ ملک بہتر حالت میں. کب تک ہم سارا کچھ اللہ پہ چھوڑیں گے؟ جو ہمارے کرنے کے کام ہیں وہ ہم کریں نا. ہم اپنی نوکری ٹھیک نہ کریں, ہم تنخواہ لیں حلال نہ کریں, اور دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کی خیر, میری نسلوں کی خیر. اللہ کے بندوں کس منہ سے دعا مانگتے ہو؟ نوکری حلال نہیں کرتے, تنخواہ حلال نہیں کرتے, آئے سائل کو باہر کھڑا رکھتے ہو. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ آپ کے دروازے پہ کسی کے چل کے آنا علامت ہے اللہ مہربان ہے آپ پہ. یا ٹاؤن ہال کے ملازم ہو کے, ڈی سی آفس کے جاب میں آ کے, جہاں پہ کام ہی خدمت ہے, اس آفس میں بیٹھ کے باہر لائن لگی ہو اور آپ کہیں کہ جی میں نے کسی کو لفٹ نہیں, اور رحمت آئی آپ کے دروازے پہ چل کے, اللہ کی کرم آیا دروازے پہ چل کے آ گیا. ماڑا بندہ ہے یار, اس کے پاس کوئی رکا نہیں ہے, اے سی ڈی سی کا آئی جی کا رکا نہیں ہے, اس کے پاس ایک ہی اللہ کا ساتھ ہے. آپ اس کو لفٹ نہ کرائیں, آپ کہ نہیں جب تک سفارش نہیں ہوگی میں اس کی فائل دبا کے رکھوں گا. سر آج یہ جملہ مت بھولیے گا, خدا کی قسم جس نے لائن میں کسی کو لگایا ہوتا ہے اللہ بھی اس کو لائن میں لگائی رکھتا ہے. ڈھونڈ لیجئے گا جا کے. کبھی اولاد کے ہاتھوں کھجل ہو جائے گا ایسا بندہ, کبھی گھر سے کھجل ہو جائے گا, کبھی صحت میں کھجل ہو جائے گا. مسئلے سب کو آتے ہیں, لیکن آپ کو روکنے والا رکا ہوا ملے گا. کیا بولا؟ ہر روکنے والا کہیں رکا ہوتا ہے. ہر وہ بندہ جس نے فائل پہ ہاتھ رکھا ہوتا ہے نا, اس کی کوئی نہ کوئی قدرت کی طرف سے فائل پہ ہاتھ رب نے رکھا ہوتا ہے. مہربانی کر کے دیکھیں یار, مہربانی کا مطلب تو سمجھیں کیا ہے. مہربانی کا مطلب ہے یا باری تعالیٰ اس کا حق نہیں ہے, میں نے مہربانی کر دی ہے, میرا بھی حق نہیں ہے, تو مہربانی کر دے. فضل اور کرم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فضل کا کرم کا مطلب یہ نہیں ہوتا میری اوقات ہے مجھے دے. آپ کو پتا ہوتا ہے میری کوئی اوقات نہیں ہے, اس کی مہربانی. ہم سب جو یہاں آج بیٹھے پیچھے مڑ کے دیکھ لیں یار, اس سیل فون میں کتنے نمبر ہوں گے جو کووڈ میں چلے گئے ہیں, نمبر سیو ہیں, بندے چلے گئے. آپ کا کیا کمال ہے زندہ بیٹھے ہوئے. مرتے مرتے آپ میں سے کئی لوگ بچے ہوں گے. موت کو دیکھ کے بھی زندگی سمجھ نہیں آئی تو پھر مر کے سمجھ آئے گی. حضور والا آسانی پیدا کریں. بابا اشفاق کا جملہ, اللہ آپ کو آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب کسی پہ مہربان ہوتا ہے تو یاد رکھیں اس کی جیب میں پیسے نہیں آتے. اللہ جب مہربان ہوتا ہے وہ اپنے بندوں کی خدمت کی توفیق دیتا ہے. اللہ جب مہربان ہوتا ہے, اللہ مہربان ہوتا ہے. یاد رکھیں اللہ کی مہربانی کی سب سے بڑی نشانی آپ کو بتا دوں, ایسے بندے کا دل نرم ہوتا ہے, اس کا دل نرم ہوتا ہے. اور جم کالنز کی آخری بات کیا کہ میں ختم کروں گا. جم کالنز نے کہا جب معاشرے رک جاتے ہیں تو وہاں جو ٹاپ پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان میں تکبر زیادہ ہوتا ہے. یہ کتاب میں لکھی بات بتا رہا ہوں, میں نے ریسرچ
28 سال کی ریسرچ کے بعد اس نے ڈھونڈا. اس نے کہا ملک وہ ترقی کرتے ہیں, معاشرے وہ ترقی کرتے ہیں, ادارے وہ ترقی کرتے ہیں جہاں پہ جو ٹاپ پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ عاجز انسان ہوتا ہے, نرم دل ہوتا ہے. حضور والا کائنات پوری دنیا کی تاریخ جا کے نکال کے دیکھ لیجئے, آپ کو فتح مکہ کی ساری دنیا کی فتوحات نکال لیجئے, صرف ایک ذات گرامی ملے گی جس نے فتح کرنے کے بعد کہا معاف کیا. سر مبارک اونٹنی کو لگ رہا تھا, زبان پہ الحمدللہ رب العالمین تھا, کریڈٹ گوز ٹو اللہ, خود کریڈٹ ہی نہیں لیا, تلواریں نیچے تھیں. آپ نے فرمایا میں وہی سلوک کرنے لگا ہوں آج تم سب کے ساتھ جو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے ساتھ کیا. حضور والا اس معاشرے کو آپ دعا مانگیے, اللہ ہمیں اچھے لیڈر سے دے. آپ کا بہت بہت شکریہ جی, اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.